آپ کو اگر اس بل کے اوپر کوئی خیر نظر آ رہی ہے تو پلیز وضاحت کیجئے گا. اس میں اچھائی یہی ہے نا کہ توہین رک جائے گی, اب کوئی توہین کرنے کا سوچے گا بھی نہیں. پہلے 3 سال کے لیے پھنس جاتا تھا, اب 10 سال کے لیے پھنسے گا. اس بل کے کوئی مثبت اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ توہین چاہے کوئی بھی کرے, مسلمان کرے یا غیر مسلم, جی حرام بھی ہے اور جرم بھی ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحیح. اب یہ ہے کہ قانون سازی کی ضرورت اور اس کا اعتماد. صحیح. پاکستان, آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کس طرح کی فضا ہے. جی گزشتہ انہی مسائل کو عنوان بنا کر جس طرح سے پاکستان کے اندر کشت و خون کا بازار گرم کیا گیا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اس بل کو دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بل جماعت اسلامی نہیں ہے, یہ سپاہ صحابہ اور لشکر جنگجوی کا بل ہے. چونکہ یہ بل بہت عرصے پہلے ان کے آن جہانی لیڈرز نے پیش کیا تھا اور وہ پاس تھا. اب چترالی صاحب نے یہ بل پیش کیا ہے اور اس کو منظور کروا لیا ہے. اگلے مراحل وہ جانے, سینٹ جانے, باقی چیزیں, لیکن بہرحال یہ بل جو ہے یہ کسی مکتب یہ فکر کا پیش کردہ بل نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مخصوص فرقہ وارانہ گروپ کا پیش کردہ بل ہے. چونکہ اس بل کے ذریعے سے انہوں نے ہمیشہ سے, یا انہی عناوین کے ذریعے سے انہوں نے اس ملک میں فساد برپا کیا اور اس ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی ہے. مجھے قانون سازی کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں, قانون سازی ضرور ہونی چاہیے, لیکن کب؟ جب اس قانون کا استعمال درست ہو اور درست کو شکنجے میں لیا جائے. دوسری طرف جب قانون بن تو اس قانون کو مس یوز کرنے والوں کو بھی بے عینی ہی وہی سزا ملنی چاہیے جو سزا اس قانون کو توڑنے والے کو ملتی ہے. جی ورنہ طرفہ طور پر پریشر کے ذریعے سے, مظاہروں کے ذریعے سے اور سیاسی دباؤ کے ذریعے سے, اثر رسوخ کے ذریعے سے اس قانون کو مس کریں گے. اب میں چند آپ کے سامنے, علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں, کہ اس سے پہلے 295 سی کے قانون کا جب یہاں پر استعمال کیا گیا تو اس استعمال کی پوری ہسٹری آپ نکال کر دیکھیں. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ مجھے قانون سازی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن مس یوز سے 100% اختلاف ہے. اس کا دروازہ بند نہیں ہے اور اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بہت اچھا پوائنٹ. علامہ صاحب, میں آپ کے اس پوائنٹ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں اس پہ آپ بات مکمل کیجئے. جی جی دیکھیں, اس ملک میں صرف 3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. جی جی. کہ کچھ عرصے پہلے اور میں مسیحی آبادی میں 200 گھروں کو جلا دیا گیا اور مسلمان اور مسیحیوں کو ایک دوسرے کے سامنے لایا گیا اسی قانون کے تحت, اور بعد میں پتا چلا کہ ایک مولوی صاحب کے پیسوں کا مسئلہ تھا اور انہوں نے عام مسلمانوں کی سادہ لوہی اور عشق دین اور محمد و اصحاب محمد علیہ السلام سے فائدہ, اور 200 گھر جلوائے اور بہت سارے گھر متاثر ہوئے. یہ ایک مولوی صاحب, کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا. اسی طرح سے اسی ملک میں اس سے پہلے اورکزئی میں اور جنگ میں محرم کے دنوں میں کتے کے گلے میں ایک صحابی رسول کا نام ڈال کر اورکزئی میں بھی کیا گیا اور جنگ میں بھی. بعد میں پتا چلا کہ یہ اس گروہ کا کارندہ تھا جو گروہ اس ملک کے اندر فساد برپا کرنے میں اپنا ید طولہ بھی رکھتا ہے اور ہمیشہ مفسد کے طور پر کو تباہی. اللہ اکبر. 2 مثالیں میں دے رہا ہوں. مثال, آپ اپنا آرکائیو چیک کر لیں, تمام آپ کے میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو بریک کیا تھا کہ پشاور سے 4 آپ کے پریس پکڑے گئے تھے اور ان 4 پریس میں صحابہ کرام کے خلاف لٹریچر برآمد ہوا. جب وہ برآمد ہوا اور بندوں کو پکڑا گیا تو وہ سارے کے سارے اسی گروہ کے لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کے اندر گزشتہ 40 سالوں سے فرقہ وارانہ فساد کا بازار گرم کیا ہوا تھا. اب مجھے اس طرح کی فضا میں جب آپ اس طرح کا کوئی قانون بنائیں گے تو پھر اس قانون کا اطلاق کہاں پر ہوگا؟ میں علامہ صاحب آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں.